بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ ترکی کی 100 سالہ زنجیریں ٹوٹنے کے بعد آج کل ایک نئے کردار سے آپ لوگوں کا تعارف ہوا ہے۔ کردار تو صدیوں پرانا ہے، آج کل وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ کریکٹر 13ویں صدی کا کریکٹر ہے۔ موجودہ حالات کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ دراصل یہ معاملہ بہت صدیوں پہلے کا ہے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت میں بہت سارے منگول حملہ کر رہے تھے، مسلمانوں پر، یورپین پر، چین تک گئے۔ انہوں نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا۔ بہت ظالم قسم کے لوگ تھے۔ یہ خوارزم کے علاقوں تک گئے، اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ وہاں سے ایک قبیلہ جو اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگا، اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلمان شاہ۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ جو تیسرے نمبر والا بیٹا تھا، یہ ڈرامہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کا نام ارطغرل تھا۔ سلمان شاہ جو تھا وہ دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس قبیلے کا سردار ارطغرل کو بنا دیا گیا۔ 2 بھائی اس کے الگ ہو گئے۔ یہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر ٹریول کرتا رہا ترکی کے علاقوں کی جانب۔ انقرہ کے قریب پہنچے تو دیکھا 2 فوجیں لڑائی کر رہی تھیں۔ ایک علاؤدین کی فوج تھی جو مسلمان تھے، دوسری تتاریوں کی فوج تھی۔ تتاریوں پر انہیں پہلے ہی بہت غصہ تھا، انہوں نے حملے وغیرہ کیے تھے نا۔ انہوں نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دیا۔ ان کے 400 بندے تھے۔ انہوں نے بڑی وحشی قسم کا حملہ کیا۔ علاؤدین کی فوج جو جنگ ہار رہی تھی وہ ان کی مدد کے بعد جنگ جیت گئی۔ مسلمانوں کو، یا علاؤدین کو ہم کہہ سکتے ہیں، علاؤدین کو وہ پسند آ گئے۔ وہ ان کو انقرہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو ایک پہاڑی علاقہ بھی دے دیا اور ان کو اس جگہ کا سردار بھی بنا دیا، اور ساتھ میں کہا کہ یہاں سے جتنے بھی حملے آتے ہیں یا جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان کو آپ نے پسپا کرنا ہے۔ ارطغرل غازی وہاں گیا اور وہاں جم کر بیٹھ گیا۔ ارطغرل کو ایک خواب نظر آیا، اسے ایک چاند نظر آیا، ایک درخت نظر آیا کہ اس کی شاخیں پوری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس کے مرشد جو تھے، اس میں ان کے مرشد دکھائے گئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا تم بہت بڑی حکمرانی کرو گے اور تمہاری اولاد بھی، اور تم لوگ اسلام کو بانٹنے میں، اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کام کرو گے، تمہیں چن لیا گیا۔ اور وہ جو اس خواب کو اس طرح پورا ہوا، اس نے اس خواب میں دیکھا تھا اس نے 4 پہاڑ تھے اور 4 دریا بھی تھے۔ یہ تمام پہاڑ اور دریا اس کی سلطنت میں آ گئے تھے۔ 650 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ یہ اپنی سلطنت کو وسیع کرتا گیا ارطغرل۔ اس کی وفات کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے عثمان نے اس کی جگہ لی۔ وہ بڑا پکا اور سچا مسلمان تھا اور عادل آدمی تھا۔ اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو زندہ کرے گا۔ اس نے اتنے زیادہ علاقے فتح کیے، 3 براعظموں تک ان کی حکومت پھیل گئی۔ عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، 3 براعظموں میں یہ پھیل گئے، 650 سال حکومت کی۔ پھر ان میں عیاشیاں آ گئی۔ اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کا جب بھی زوال ہوتا ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں عیاشیاں آ جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر سے ہی غدار پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں عیاشیاں آ گئیں، غداریاں آ گئیں۔ حجاز ان کے پاس تھا۔ حجاز کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا۔ اور لگ بھگ 40 کے قریب ملک ایسے ہیں دنیا میں جن پر خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ لوگ کمزور پڑتے گئے۔ اس وقت ان کا جو سلطان تھا وحید الدین تھا، اس کو جلا وطن بھی ہونا پڑا جب ان کا معاہدہ وغیرہ ہوا تھا۔ ایک معاہدہ ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد، خلافت عثمانیہ کا دور جب ختم ہوا، جس علاقے پر ان کا کنٹرول تھا اس میں سے 40 ممالک نکل آئے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، ایران بھی ہے، مصر بھی ہے، اور بے شمار ممالک ہیں جو اسی خلافت عثمانیہ سے نکلے تھے۔ فائنل ایک معاہدہ ہوا جس کی درخواست جرمنی نے کی تھی۔ وہاں پر جو چیزیں طے پائی تھی وہ ترکوں کے لیے نئی زندگی بھی تھی، اور بہت سارے ان کے خواب بھی تھے جو ٹوٹ گئے تھے۔ وہ معاہدہ یہ تھا خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے جانشین ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کے خاتمے تک خلافت کے جتنے بھی اثاثے تھے وہ ضبط کر لیے گئے۔ بے شمار اثاثہ جات ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ 40 ممالک میں جن کی حکومت ہو ان کے پاس اثاثہ جات کتنے ہوں گے۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا۔
اور یہ طے پا گیا کہ ترکی میں اسلامی قانون نہیں بنائے جائیں گے، اور شروع میں تو یہ تھا کہ عربی میں اذان بھی نہیں دی جائے گی۔ ترکی کو ایک بہت ہی خطرناک پابندی لگائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک سے معدنیات نہیں نکال سکیں گے۔ یہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا اور اس کی مدت 100 سال تھی۔ ترکی اس معاہدے کی 100 سال تک کسی بھی شک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب وہ 100 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ 1923 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اب 2023 ہے، یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال، ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ طیب اردگان وہاں پر موجود ہیں۔ ترک کیا چاہتے ہیں اور ان سے کون کون خوف زدہ ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، ارطغرل سے شروع ہونے والی کہانی اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ جو مسلمان اس کو دیکھیں وہ نیت باندھیں، وہ جو مقام جو کھویا ہوا ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے ان کا، کہ اس طرح کے ڈرامے وغیرہ بنا رہے ہیں، ارطغرل بنا رہے ہیں اور عثمان غازی بنا رہے ہیں۔ یہ اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ 100 سال مکمل ہونے کے بعد ترکی اپنا حق مانگے گے۔ یہ ڈراماز ایسے ہی نہیں دکھائے گئے، اور ان پہ جتنی بھی ان کی سٹوریز بنائی گئی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اسلام کا پرچار کیا ہے، اور جتنا بھی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ دوبارہ جو علاقے ان کے ہیں یہ ان کو دوبارہ حاصل کریں گے ترکی۔ ان کا یہ ڈراماز دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم جیسے لوگ، ہم سب سے زیادہ جو خلافت عثمانیہ کی جنہوں نے کہا تھا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ برصغیر کے لوگ تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا برصغیر کے لوگ ہی گئے تھے ترکوں کی مدد کے لیے جب وہاں پہ جنگ لڑی جاتی تھی، اور برصغیر کے لوگوں کی وہاں پہ قبریں بھی موجود ہیں، اور ترکی بھی جو ہیں وہ برصغیر کے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان، پہلے ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے، اب پاکستان ہے، اور پاکستانیوں کی وہ دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ ہی قدر کرتے ہیں۔ ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ہماری مدد کو آئے تھے، اور اس طرح کے ڈرامے دکھانے کا ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ان کا کھویا ہوا مقام تھا انہوں نے وہ حاصل کرنا ہے۔ اور 2023 آ گیا ہے، وہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، اور ترکی مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ دوبارہ ایک سپر پاور بنے گا، اور ہوپ فلی ہم پاکستانی بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔